بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنو قریظہ کے ابتدائی خیالات اور انجام۔ بنو قریظہ کے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی، اگلے زمانے میں آ کر حجاز میں اسی خیال سے آباد ہوئے تھے کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، وہ چونکہ ہم یہیں پیدا ہونے والے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت سے مسعود ہوں گے۔ لیکن ان ناخلفوں نے جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تکذیب کی اور ان کے در پہ آزار ہو رہے، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوئی۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ انہوں نے ہی مشرکین کو بھڑکا کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھائی کرائی تھی۔ یہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہا تھا، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا۔ پاسا پلٹ گیا، قوت ضعیف سے اور مراد نامردی سے بدل گئی۔ نقشہ بگڑ گیا، حلیف اور حمایتی بھاگ کھڑے ہوئے اور بے دست و پا رہ گئے۔ عزت کی خواہش رکھتے تھے لیکن ذلت نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے اور پیش ڈالنے کی تمنا رکھتے تھے لیکن خود پس گئے اور برباد ہو گئے، اور ابھی آخرت کی محرومی باقی ہے جو قیامت کے روز ملے گی، جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر تاثرات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات انصار کے اس رئیس کی وفات تھی جو ابتداء اسلام سے آخر دم تک اللہ کی راہ میں اثار و قربانی کا بے مثل پیکر بنے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش ہل گیا، رواہ البخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے، اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ یہودیوں سے خالی ہو گیا، اور جس طرح بدر کے بعد بنو قینقاع اور احد کے بعد بنی نذیر سے امن ملا تھا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی طرف سے مطمئن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلصین کی روحانی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ واقعہ حدیبہ۔ حدیبہ مکہ مکرمہ سے جدہ کی جانب میں ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل نئے نام سے مشہور ہے۔ حدیبہ دراصل کنویں کا نام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے ساتھ فتح مبین اور بیعت رضوان کی مقدس تاریخ وابستہ ہے۔ جزاک اللہ۔